وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد میرا اللہ صاحب الامر دے ظہور تاجیل فرما جتنی تڑپ ہے مالک دے دیدار دی اور جتنا انتظار ہے صاحب الامر دا اتنی باواز بلند آمین ہر بندہ ضرور آکھے میرا اللہ صاحب الزمان دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ بقیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ بقیت الاطہار دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ سر اللہ دے ظہور تاجیل فرما سر اللہ العظم دے ظہور تاجیل فرما آنکھو یار آمین سارے آنکھو میرا اللہ عزت صاحب العصر والزمان دا صدقہ میرا اللہ حجاب اللہ دے ظہور تاجیل فرما حجاب اللہ العظم دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ منتقم امام دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ وارث کعبہ و زمزم دے ظہور تاجیل فرما وارث صفا و مروہ دے ظہور تاجیل فرما وارث بقی دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ امین ذوالفقار دے ظہور تاجیل فرما امین مرتجز دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ وارث قرآن دے ظہور تاجیل فرما وارث ایمان دے ظہور تاجیل فرما وارث اسلام دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ خلیفۃ الرحمن دے ظہور تاجیل فرما امام انس و جان دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ کامل الکفر و طغیان دے ظہور تاجیل فرما دافع الظلم والعدوان دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ وقت امام دی معرفت نصیب فرما وقت امام دا قرب نصیب فرما میرا اللہ مالک اور ساڑھے درمیان فاصلے انو ختم فرما روابط نو بحال فرما الہ العالمین ساڑھے دلان چو دنیا دی محبت نو دور فرما محبت صاحب العصر نصیب فرما بیمار مومنین و امام عصر دا صدقہ صحت کامل و عاجلہ عطا فرما بے اولاد مومنین و صاحب الزمان دا صدقہ کامل الخلقت نرینہ صالح اولاد عطا فرما باری مجلس بہینہ سر دیئے سیو محنت خرچ خرجات نظر نیاز صاحبان ممبر دا پڑھیا میں گناہگار دی حاضری تمام صاحب عزت صاحبان ذیشان مومنین دا ٹور آیا میرا اللہ تیری بارگاہ پیش کیتا تیری شان مطابق اس دا جو عجر بڑھ دے انان دے خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال شامل فرما بالخصوص انان دی والدہ مرحومہ دے روح پرفتونو پہنچا مالک اللہ ساڑھے ویڑیاں چون ہر اس چیز نو دور فرما جڑی امام دے غضب دا باعث ہے ہر اس چیز نو رائج فرما جڑی امام دی رضا دا باعث ہے عبادات بارزائے امام زمن ادا کرن دی توفیق عطا فرما مجلس عزا بارزائے ولی العصر بپا کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ اپنے وقت امام دا نام چاون دی توفیق عطا فرما ایک دن نیچ کم از کم 1 لکھ باری اپنے مالک نو یاد کرن دی توفیق عطا فرما اپنے مالک دے نام تے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرن دی توفیق عطا فرما بہت بڑی دعا ہے اس سے آمین ضرور شامل ہو جائے میرے اللہ انہا لوگنوں کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما مشہد حکم دی زیارت نصیب فرما نجف اشرف دی زیارت نصیب اپنے وارث دا شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما کاظمین دی زیارت نصیب فرما
مکہ و مدینہ دی زواری نصیب فرما، بالخصوص ملک شام فاتح شام دا سلام نصیب فرما، دہشت گردی دے خلاف پاکستان آرمی اور دیگر جتنی ایجنسیز کم کر رہی ہیں، مالک اللہ انہاں غلبہ عطا فرما، مذہب حقہ دا بول بالا فرما، میری ملت جوانہ نو صاحب الزمان دے لشکر شامل فرما، نہایت عبادات دے نال خشوع و خضوع دے نال صاحب العصر دا انتظار کرن دی توفیق عطا فرما، میرے اللہ میری ملت دے جوانہ نو دنیا دی ہر پوری محفل و صحبت و محفوظ فرما، میرا اللہ عزت صاحب العصر دا صدقہ تنہائی چاپڑے امام نو ساتھ مارن دی توفیق عطا فرما، امام دی جدائی سن خون رومن دی توفیق عطا فرما، انہاں گنہگار اکھا نو وارث زمانہ دی زیارت تو بہرمند فرما، جو کچھ منگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو منگے رانے وہ بھی عطا فرما، پھر دعا ہے وارث زمانہ دا ظہور جلد فرما، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین، صلوات بواز بلند۔ میرے اللہ فاتر نو اولاد نرینہ کامل الخلقت سہل عطا فرما، الہی آمین، صلوات پڑھو اچھے آواز نانسار۔ بہت بڑا دن آج گزرے ہے، حریت اسلام دے 8ویں تاجدار دا ظہور ہے، سیدزادے دی ایک دعائے مالک اللہ قبول فرما، اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کرنا، کیونکہ جو مالک نے میں گناہگار نو ایک منصب ادنا عطا کیتا ہے وہ ہمیشہ میرے نال اس بات دا متقاضی رہا کہ جس معصوم دا دن ہوئے اسے معصوم دا ہی تذکرہ کیتا جاوے، کوئی سنے تاں بھی اسے دا تذکرہ کیتا جاوے، کوئی نہ سنے تاں بھی اسے دا تذکرہ کیتا جاوے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ معصوم دا تذکرہ کریے اور مومن اپنے مالک دی شان نہ سنے۔ جنگالیوں میری مرضی کائی دی مجلس سے امام رضا کھول کھول کے بیان کر دیتا جا، یعنی کیسا عظیم موضوع میں تواڈے حوالے کرنا چاہنا، یقیناً مجلس تو بعد جوان فیصلہ کر سن بھئی نہ گلان دا اجے تک علمی نہ، میری مرضی ہے کہ اس دور دے حالات ایک مختصر جے وقت دسے جاؤں تو ان پتہ لگے کہ اس دور دے حالات کیسے ہیں۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام دی امامت دا دور ہے، حکومت کس دیا، حکومت کتھو تک آ، حکومت کیا چاند دیا تو محمد دا پتر کیا چاند دیا، ہر بات محترم سامعین، ہر بات حکمت ہے، حکمت انہوں یاد رکھو، انسان ہمیشہ اپنے فائدے دی چیز 2-4 منٹ دی باس ان دے بعد فضائل شروع کر سکتے، تاکہ میں ویکھا کتنے جوان موضوع سننا چاہتے ہیں، ہر چیز خدا دی حکمت ہے، لیکن انسان چونکہ اللہ دا نہ شکر ہے، انسان جلد باز ہے، انسان نو نہیں پتہ ہوندہ بھی میں جڑی دعا مانگ رہے ہیں وہ میرے فائدے چھے یا میرے نقصان چھے۔ محترم سامعین یاد رکھنا، مثلاً اپنی مرضی دی بات یا اپنا من جتھے راضی ہویا انسان دا اتھے تو واہ واہ کی تھی، مثلاً سخت گرمی آتے بارش لے پئی تو منہ جو نکلیا سبحان اللہ، کتنی گرمی ہا اللہ نے بارش بھیج دیتی، منہ جو نکلیا واہ واہ سبحان اللہ، سخت سردی آ تو دھوپ نکل آئی، موضوع سمجھنے نے آج حسین، میں اسے الفاظاں واسطے اور اسے موضوع واسطے سفر کیتا ہے کہ آئیدہ دن نے بادشاہ رضا دن نے تو میں اس دن نے ضرور جا کے میسیج پہنچا دیں۔ محترم سامعین، سردی آ تو دھوپ نکل آئی، آکھیا واہ واہ سبحان اللہ، اتنی سردی آ تو دھوپ نکل آئی، چمن چ گیا پھول چو خوشبو آئی تو منہ چو نکلیا روح تازہ ہو گئی، واہ واہ کیا کہنے، گرمی بھی اللہ دی
بارش بھی اللہ دی، سردی بھی اللہ دی، دھوپ بھی اللہ دی، پھول بھی اللہ دا، خوشبو بھی اللہ دی۔ لیکن اگر ایو انسان اگر منکر ہومن تے آوے تو تائیں بیٹھی جاتے آگ دیسی اللہ مچھر کیوں بنایا، اللہ مکھی کیوں بنائی۔ تھوڑا ذہن بیدار کرو بھائی، او کتابت دا کوئی فیض کوئی اٹھ دے نال واقعہ شروع کر دے وہاں تے واہ واہ نہ سمجھ آوے گل کتوں شروع ہوئی تے کتے ختم ہوئی۔ یعنی انسان کسی نہ کسی لمحے انہاں چیزاں دا اقرار کر رہے ہوندے اور کسی نہ کسی لمحے انہاں چیزاں تے معترض ہوندے۔ یعنی اللہ نے یعنی منصور دوانگی بیٹھے تے نال حریت اسلام دے چھٹے تاجدار بیٹھے، ایک مکھی جڑی بار بار اڑ کے منصور دے نک تے پہ باندھی اور بار بار منصور اس نک تو ہٹاون دی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مکھی دی خاصیت ہے، فطرت ایک مکھی دی کہ مکھی نو جتھو اڑے سو اٹھائیں آگے واسی بار بار۔ اور سائنس آدھی ہے اور خالق اور معصومین دا فرمان ہے کہ اللہ نے اس مکھی دے پراموچ رنگ نو بدلن دی صلاحیت رکھی، یعنی سبز رنگ، پیلا رنگ، کالا رنگ جس وقت چاہے مکھی جڑی ہے روشنی دے مطابق اور ماحول دے مطابق یہ اپنی رنگاں نو تبدیل کر دی۔ مثلا تسی اڈے سو لکسیگن جا رہی ہے تیدو آوے سی، ٹھیک ہے، چونکہ جڑا اس سائیڈ والا رنگ ہے اس رنگے چا اپنے آپ نو ضم کر دیئے اور دوسری جات کو آن دیئے توجہ۔ تو منصور دوان کی بار بار آکھ رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے مکھی کیوں بڑھائی، پتہ نہیں کون سمجھے۔ سرکار صادق فرمائے اے نو آدھا کہ اللہ تن تخت کیوں عطا کیتا، مولا زندگی دراز فرماؤ۔ اے فیدہ ہویا اس گفتگو دا ابتدائی دا تاکہ بات سمجھ۔ امام صادق فرمایا اے نو آدھا کہ اللہ نے تن تخت کیوں دیتا، مکھی دی تو شکایت کر رہے ہیں، توجہ چاہنا۔ تو امام صادق کا جڑا جواب ہے ذرا اس نے سنو اور معرفت نال تائید حق ادا کر دے جاؤ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ مکھی تاں بنائیے تاکہ تیرے جیسے ظالم حکمرانہ نو دسیا جاوے جڑا ایک مکھی تے حکومت نہیں کر سکتا، خدا دی خدائی تے کس طرح حکومت کر سکتا۔ ایک بلندیہ نعرہ سنا دیو حیدری۔ تو اعتراض کرنا معلوم ہے کہ اعتراض کرنا آسان، اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے، اللہ نے اے چیز کیوں بڑھائی، اللہ نے فلاں چیز کیوں بڑھائی، معصوم میں کم کیوں کیتا، امام ہند کیوں کیتا۔ تو اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ انشاءاللہ تسی انتظار کیتے بیٹھے ہو کچھ لے کے جوانوں مجلس چوبے سو، یعنی لوگاں نے ایک اعتراض کیتا کہ امام حسین علیہ السلام اور تاریخ لکھیا گیا کہ حسین ابن حیدر بجائے کہ مکہ و کربلا جامن دے، حسین ابن علی سدھے شام لگے ویندے، محل اچ بہ کے یزید علیہ السلام نال مذاکرات کر لیندے، کوئی درمیانی رستہ نکل آویا، نہ کربلا ہویا، نہ شہادتہ ہومنہا، نہ پھر تذکرہ کربلا ہویا۔ بات نو سمجھنے بھی ذمہ دار بندے ضرور تائید حق ادا کریں۔ ہن اے اعتراض کر دیتا، ہن اس سے دوسرا منظر بھی کھاما، مامون نے امام رضا نو بلا لیا خراسان۔ ہن جدو امام رضا خراسان پہنچ گئے تو ہن پھر معترض نے لکھ دیتا لو جی رضا خراسان کیوں گئے، حسین شام نہیں گئے تاں اعتراض۔ تھوڑا معیار بلند کرنا پوسی تاں سمجھا سی، حسین علیہ السلام شام نہیں گئے تاں اعتراض، امام رضا خراسان پہنچے تاں اعتراض۔ مسئلہ کیا ہے، ملہ چاندہ کیا ہے؟ آؤ بھئی دو چار بندے سمجھو میرا سفر پورا ہوندہ ہے۔ دیکھو چونکہ مامون نے امام رضا علیہ السلام نو محل اجے فضائل شروع نہیں ہویا، میں تمہیں تو آدھے حوالے کر رہا ہوں۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام نو محل بلا کے زہر پیوا دیتا اور شہادت ہو گئی۔ یعنی اس مولوی دا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین بھی شام ٹرویندے، یزید محل بلا کے مذاکرات کرے، اگر وہ کامیاب نہ ہوندے تو حسین علیہ السلام نو آل رسول سمیت زہر دے دے ویا، معاملہ چھپ جاوے ہا، کربلا ہوئے نہ ہا، آئی یزید اتنی لانتان ہوئے نہ ہا۔ میں آدھا ہے حسین ابن حیدر تیری جرات کروڑا سلام، حسین شام نہیں گئے، کربلا دے میدان چاہ کے باطل نہ لڑ کے ہمیشہ لانا یزیدیت دا مقدر لکھ دیتا ہو سستی نو حسین آدھا۔ بسم اللہ جی۔ بات
بات ہی سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں ناندہ دل بولن تے علی 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 صدقہ مل کے حیدری. اچھا ہن بات نو ذرا سمجھنا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام میں دعوے نال پیادا ادھے جوانہ نہیں پتہ ہونا جڑی بات میں شروع کر رہا کہ امام رضا علیہ السلام نو مامون نے خراسان بلایا تا کیوں بلایا؟ تو اس بات نو ذرا نال لے کے جوے آئے واہ واہ چلو پہلے لفظیں تھوڑی گھٹ بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں تسی کوئی شے نال لے کے جاؤ. چونکہ ہارون رشید دے دو بیٹے آئے ایک دا نام ہے ہادی ایک دا نام ہے مامون. بات نو سمجھنا ہے پھر پتہ لگ سی جو رضا کڑی بلندی نو آگا. امام رضا علیہ السلام دا نظام اتنے بڑے نظام دے نال ٹکراؤ نو بیکھنا ہے پھر پتہ لگ سی جو علی ابن موسیٰ رضا اور جیتے میری نگاہ انشاءاللہ ملائکہ دی دادا سی. توجہ ہی شالتے. ہارون رشید دے دو بیٹے دو اس دی شادیاں ایک اس دی شادی عربی بیوی نالا اس جو جڑا بیٹا ہویا اس دا نام ہے ہادی. ایک اس دی شادی ہے عجمی بیوی نال یعنی ایران دی گئی اس جو اس دا بیٹا ہے جس دا نام ہے مامون. دونوں نے اور اس ہارون رشید دی عرب اور عجم تک حکومت ہے. یعنی ہارون رشید اتنی بڑی اسلامی حکومت پہلے قائم نہیں ہوئی. یعنی کس دی سرحد آذربائیجان نال لگ دی گئی ایک سرحد روس نال لگ دی گئی ایک سرحد توڑے سندھ تک لگ دی گئی یعنی ایشیا تک ہارون رشید دی حکومت آئی. اور جڑی ایک اس دی سرحد آئی وہ ترکی دے بارڈر نال جا کے اختتام پذیر ہوئی. تو دو اس دے بیٹے آن ہادی عربی چوں اور جڑا مامون آئی وہ عجمی چوں. دوواں پترہ نال اس نو بڑا پیار آئی. انشاءاللہ میں سمجھا لوں. دوواں پترہ نال اس نو پیار آئی تو لہذا اس نے اپنی پوری سلطنت دے دو حصے کیتے. جڑا عرب آئی وہ اس نے ہادی نو دیتا اور جڑا عجم آئی ایران آئی وہ اس نے مامون نو دیتا. اور جس وقت اعلان آپ دنیا تو ٹر گیا اس دے بعد جڑے دو میں بھراہن انہاں دی آپس سے بندی نہیں. ہادی اور مامون آپس سے دشمنن جنگل کی اشارہ کر رہے ہیں شاید میں سمجھا رہا ہوں اور توڑے ذہن تک گل پہنچ جاوے. مامون اور ہادی آپس سے دشمنن کیوں مطرے بھراہن ماما بکریاں. جوانوں یاد رکھا ہے ہر بھرا عباس تے حسین نہیں ہوتا. سر اٹھا کے بولو یار اگر مجلس سے بھائی گئے ہو تو زینت بن کے بولے آئے. ہر بھرا حسین اور عباس نہیں ہوندہ. جڑے کڑیل جوان ہو ذرا سر چوے ہر بھرا سجاد تے اکبر نہیں ہوندہ. میں ممبر حسین علیہ السلام دے توسل نال زمانے نوادہ چلو اور کچھ نہ سکھیا آل محمد تو توڑا اے ہی سکھ لیں دے جی ماما بکریاں ہوئے تا رہنا کی میں چاہی دا. اور پھر نتیجہ وہ نکلیا کہ دو بھراما دی جنگ ہوئی آپس سے اور مامون نے ہادی نو قتل کر دیتا اور پورے عرب اور عجم دی حکومت مامون دے کول آ گئی. توجہ ہون چکے ایران دے اندر اس نے دارالحکومت خراسان اپنا بنایا مامون نے. ایران دے اندر علی ابن ابی طالب دے شیعہ ڈھیران علی ولی اللہ پڑھنا لے ڈھیران. جس وقت پورے عرب اور عجم دی حکومت کوئی اشرا سن سو تو آنے سے ایک مجلس اتنا مواد لبسی جتنا ایک مجلس سے چھوڑ آئی تو بات پتہ لگے کہ حکومت کیسی آ کیوں بنی کیویں بنی امام کیوں آئے امام دا داخلہ خراسان کیوں ہویا معجزات کیوں ہوئے اور اتنے بڑے نظام رضا بادشاہ نے ٹکراؤ کے ملیا. توجہ چاہتا ہوں شیعہ زیادہ ایران دے اندر ہون جس وقت عرب اور عجم دی حکومت مامون دے کول آ گئی تو شیعہ نے آپس سے بحث شروع کر دیتی. کیسی شیعہ ایران دیا کرنے لگ پہ لو جی اصل استخت وارستہ مدینہ رضا بیٹھا ہے. نہیں اس وقت سے پہلے فدق پڑھو پھر پتہ لگ سی جو کربلا تو بعد کے ہویا. فدق دا پڑھنا اور مجلسہ میں سننا بہت ضروری ہے چونکہ یاد رکھا ہے اسلام دی جڑی گورنمنٹ دی ابتدا ہوئی یا اس دا خرچہ فدق دی سرزمین ہی چواندہ. تو جیویں فدق وددا گیا اسلام وددا گیا. جیویں حکومت ود دی گئی فدق دا حصہ زیادہ ہوندہ گیا. یاد رکھے اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت 46 ملک زہرا دا فدقن. تُسی ایک باغ سنے ہوئے نا باغ تو ہی کھلوتے ہو جوانوں
46 ملک اس وقت اسلامی جڑے یہ تو جدو قائم آسن تو پتہ لگ سی نا کتھوں تک فدق ہے، بس اسے لمحے دا انتظار ہے۔ تو اس مامون نے سنیا کہ بغاوت ہو رہی ہے کہ اصل اس تخت مالک امام رضا ہیں، فرزند رسول ہیں، جڑے مدینے چ بیٹھے اور خود غاصب ہے جڑا تخت بیٹھے۔ تو بغاوت دے بارے اس نے ایک مشاورت کی تھی وزراء دے نال کہ لوگ آکھ رہے ہیں کہ اس ممبر دا وارث رضا ہے، تو اس بغاوت نو کیویں دبایا جاوے؟ اجے تمہید فضائل اجے باقی تمہید شالا پہنچا لا۔ جس وقت آکھیا بغاوت نو کیویں روکیا جاوے تو اس نے وزراء نے آکھیا کہ تو اس طرح کر، امام رضا علیہ السلام جا کے ولی عہد بنا کے اعلان کر دے کہ میرے بعد حکومت دا وارث علی ابن موسیٰ رضا اسی، اور امام رضا نو تو مدینے چ بلا کے خراسان اپنے دربار چ ایک تخت لا دے، ممبر لا دے، ہوندے تے امام رضا پان۔ تو ایک بغاوت جڑی چونکہ کثرت شیعہ دی تیرے خلاف کوئی جنگ نہ کھڑی ہو جا، تو اس نے مشورہ کر کے ایک لشکر بھیجیا، ایک وفد بھیجیا جڑے مدینے چ جا کے امام رضا علیہ السلام نو خراسان لے کے آیا۔ ہن جس وقت امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے تو اس پہلی میٹنگ امام رضا علیہ السلام دے نال ایک بند کمرے کی تھی۔ جوانو غور کری آئے، محنت رائگان نہ ہو جاوے، حالانکہ میں ان کسی آنکھیں نہیں، شعوری نہیں، اتنا آنکھیں کون، لیکن میں خود فیصلہ کیتا بھی یہ بات پر تک پہنچنی چاہیے تھی تو پہنچا رہے ہیں۔ فضائل سین نے 14 اتنے رکھے نا، آپ نے نہیں جا جو سائیاں کتنے رکھے، لیکن دہاڑا اس امام دہا تو یہ نیت لے کے خدا دی قسم اس مجلس سے چاہیا کہ اس امام رضا دی حقیقت جوانہ تک پہنچ جاوے کہ امام رضا دی دورج کیا ہویا۔ تو مامون نے آکھیا کہ تسی یہ تخت قبول کرو، تو امام رضا علیہ السلام فرمایا تیرے تخت نالو میری جتی دا وزن ڈھیر ہے۔ مولا زندگی دراز فرماوے۔ سمجھو بھائی جس امام دائی دہاڑا منایا نے سارا دے مولا دے فضائل سنے اس نے ذاکرہ کو لگا، لیکن یہ نکتہ بھی قبول فرماؤ۔ امام علیہ السلام نے مامون علیہ السلام انکار کر دیتا۔ بادشاہ فرمایا بھی تو اپنا تخت سنبھال، سانی سی ضرورت ہی نہیں، اسی اس دے محتاج ہی نہیں، اسی جمہوریت دے قائل ہی نہیں۔ توجہ، اسی جمہوریت دے 8 مجلساں جس دی میں کل آخری مجلس لاہورتوں کے وان باٹا پر پڑھئے نیٹ تے 8 مجلساں پہیاں، اس سے ایک پوری مجلس معرفت امام زمانہ تے 8 مجلساں ہوئیں، اس دی پوری مجلس میں جمہوریت تے پڑھئے، اس نے خدا رہا ایک باری جوانوں سن لیوے وقت پتہ لگ ویسی بھی جمہوریت دے اصول کیا ہے اور اسلام میں جمہوریت دا مقام کیا ہے، تاکہ آئندہ کسی بھی پارٹی دا جھنڈا چامن تو پہلے نا تو اٹھے ضمیر نو اچھی طرح ہلاوا آ جا بھئی ہو کہیں دے تے ٹورے کس دے پیچھے ہوئے۔ توجہ، تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا تخت قبول نہیں کرتا، تو اس نے تلوار منگا لی، مامون نے تلوار منگوا کے اپنے اور امام رضا علیہ السلام دے درمیان رکھ چھوڑی۔ تو کہا کہ اگر تسی میری یہ پیشکش نو ٹھکرا دیں دے تو پھر یہ تلوار ہے۔ ہون اتنی معمولی جئی بات واسطے اتنی قیمتی جام نو کیوں ضائع کیتا جاوے؟ اتنی معمولی جی بات واسطے اتنی یہ وجہ کہ علی ابن ابی طالب جڑے 25 سال مدینے چ نہیں بولے، بھئی کسی عام جی مخلوق پچھے یا عام جیاں زبانہ پچھے یا لوگاں دی حرکتاں پچھے اتنی قیمتی جان نو کیوں ضائع کیتا جاوے؟ وہ پھر وقت آ، وہ ممبر آ، تو ممبر تے علی ہاں۔ اس نو آدھیں حکمت نو سمجھنا، جڑے بندے آدھیں جی مولا علی لڑے کیوں نہیں، تو بعد مولا علی کتھے گئے؟ اتھائی نہ گئے جس ممبر تے محمد باندھے آدھیں۔ تو اس نے آدھن حکمت امام رضا علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیتا مامون دے نالے، معاہدہ سنا نالے بھئی جیڑے بندے چاندے ہو کہ تاریخ نو سمجھئے ذرا سر بلند کریے۔ امام رضا علیہ السلام مامون نالے معاہدہ کیتا کہ میں تیری پیشکش ولی عہدی دی قبول کرتا ہوں، لیکن تیرے کسے بھی حکومتی امورج میں رضا دخل نہ دے ساں، یعنی تو جان تے تیری حکومت جانے، تو ایران دے شیعہ نو مطمئن کرنا چاہنا ہے تو کوئی گل نہیں، میں ممبر امامت بیٹھا رہا تھا، لیکن جو حکومتی امور حسین انہاں دے وچ میں علی ابن موسیٰ رضا دخل نہ دے ساں۔ یہ بھی حکمت ہویا کیا؟ ایک دن امام رضا بیٹھن تختے، مامون بیٹھے، ایک چور دربار چھایا، انہاں کہا جی اس چوری کی تھی، چوری ثابت ہوگی، مامون آکے اس دا ہاتھ کٹ دے، اور امام رضا دی حکمت ہوئی کہ میں تیرے حکومتی امور اس دخل اندازی نہیں دینے، مامون آکے چور دا ہاتھ کٹ دے، اور چور بھی پھرے ہائی چور پر جرت بڑی رکھ دا، اسا کہ مامون تو میرا ہاتھ کٹ ہی نہیں سکتا، اسا کہ او کی میں، اسا کہ یاد رکھ اے جتنی حکومت ہے اے فتح کی چبانی تے فتح کے زہرا دا حق ہائے 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 بولے ہو جاندہ بولن امام رضا نو چنگا لگتا ہوئے۔ ہن جوانوں تک بات پہنچ گئی جناب، ذرا میرے نال جڑ جاؤ، اجے بڑے ایسے راز ہیں جڑے توڑے تک پہنچا مڑیں۔ چور پیا دے فتح کی چوئے حکومت بنی،
اے حکومت محمد والے محمد دی امام رضا خاموش ہیں حکمت امام دی بکھے چور پیادے یاد رکھ تیرے باپ نے حکومت سے قبضہ کیتا جیڑی محمد والے محمد دی ہے تیرے باپ ہارون نے اس حکومت دے پیسیاں جو تیری ماں خریدی جرات کر کے بولو جوانوں میرے نال اس نو خریدیا اپنی کنیزی چ لیا پھر اس نال نکاح کیتا تا ود جمعیا او سکے یاد رکھ تو تا آپ محمد والے محمد دے منبر دا غاصب تا سزا دے ہی نہیں سکدا سر اٹھا کے بولیا جوانوں میرے نال ہون مامون نے اپنا چہرہ کیتا امام علیہ پاسے امام رضا علیہ السلام علیہ پاسے اور امام رضا علیہ السلام نو کیا کرے تسی کو جس نو سمجھاؤ تو امام نے مامون وہ معاہدہ یاد کروایا امام علیہ السلام فرمایا معاہدہ یاد کر میں تیرے کسی بھی حکومتی کام میں جمہوریت دخل نہیں دینا اگلا اشارہ امام دے کے امام فرمایا مجھے آتا تھا ٹھیک ہے توجہ تو یعنی امام علیہ السلام ہر قول و فعل معصوم دے حکمت ہے اور یاد رکھنا محترم سامعین جس وقت امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے اور ولی عہدی دا جیڑا جشن منایا گیا ذرا اس دی تفصیل بہت ضروری ہے جوانہ تک پہنچ جائے اس نے اعلان کروایا کہ امام رضا علیہ السلام آج ولی عہد بن سے ولی عہد بنن تو بعد امام آج ممبر تے بعد سے ممبر تے بان تو بعد تاج امامت رضا علیہ السلام دے سر تے رکھیا ویسی اس کو ایک حدیث پہنچی امام رضا علیہ السلام دی جدو میرے مولا رضا دی سواری مدینے جو نیشہ پور پہنچی ہے آپ اندازہ کرو گاور شالیوں کہ کتنا بڑا رش ہو سی امام رضا دے زیارتیاں دا کہ اس رش صرف 50,000 محدثن جتے فقط حدیث لکھن آلے 50,000 محدثن جدو مولا نیشہ پور پہنچے جنہی کاروان امام رضا رہے وچ امام رضا دی سواری ہوتے کالے پردے گرا دیتے گئے حلمت کی اور یاد رکھنا ہے محمد دا پہلا پترے جڑا عجم میں چاہے یعنی امام تو پہلے کوئی عجم میں نہیں آئے اسے وجہ پہلے ہم سلطان العرب پھر بنے عجم لیکن معرفت آلے سلطان عرب والعجم اسنو عرب عجم نہیں سمجھ دے معرفت آلے عرب عجم کسنو آدن یاد رکھنا ہارون دے دو پتر ایک عربی چوں ایک عجمی چوں امام اپنے دو دشمنوں تلے رکھیا اتے سلطانی دا اعلان ہویا السلام علیکہ یا صاحب العرب والعجم یعنی وہ حادی تے مامون دی بات ہو رہی خدا رات ذہن بیدار کرو میں تو نہیں آکھا بھی بالکل تھکاوٹ دا احساس ہوئے تو تھوڑا ذہن بیدار رکھو اور دعوے آئی دیتے ہیں یارہ زکاة پوری دنیا جتے جشن ہوئے نا اے نتیجہ قوم دے حوالے کسے نہیں کیتے آئی تو بات پتہ لگ سی کہ حکومت رضا کیا ہے جدہ نیشہ پر سواری پہنچی تو لوگوں نے پتہ لگا فرزند رسول آگئے لوگ دوڑے امام رضا علیہ پاسے جشن ولی عہدی پڑھ رہے ہیں ہر کوئی پیادہ ذرا بکھاؤ تو صحیح محمد کتنا سونا ہے کوئی آدھا بکھاؤ تو صحیح علی کتنے سونے تو امام علیہ السلام دیکھ ساتھی نے ایک نکتہ آکھیا نیشہ پوری اندر کہ کیا خلافت دے جلوے ویک ویک کے دل نہیں بھریا تو اگو نیشہ پور دے شیعہ دا جواب سنے انہاں کہا جی دوسرا بھی بجا فرمائے لیکن امام دا جلوہ توحید دا جلوہ ہے جیڑے نیشہ پور زیارت کر دے ہو جتے چشمہ امام رضا علیہ السلام ہے ان دے تلے آج بھی انہاں ہماریاں دی وہ شبیہ جی بنی ہوئی ہے بنی ہوئی نا جی اٹھ کھلوتے ہیں ذرا اس دی حقیقت اج قبول فرما ہر کوئی پیادہ جی امام رضا علیہ السلام دے جلوہ بھی کھا دے میری ملت یاد رکھنا اتنا رشائی اور پورے نیشہ پور دے لوگ کاغذ قلم دوات چاہ کے امام دی ہماری دے قریب دور دور تک رش ہے جنی پہاڑاں تے مخلوق درختہ تے مخلوق 50,000 تے محدثن اس قافلے دے بیتے ہر کوئی آکرے جی امام دی زیارت کراؤ اور جس وقت امام رضا دی ہماری تو پردے اٹھائے گئے اور نیشہ پور دی سرزمین پہ حود عالم جنی ہر بندہ حیران ہو گیا کہ اتنے سونے امام مثلاً کتنے سونے امام چند نالو حسین و جمیل چہرہ سیاہ داڑی دا گھیرا سجے رخسار تے تل دا نشان
ہائے ہائے جندہ ذہن نیشہ پورے ہوا بولے میرے نال. اور امام رضا علیہ السلام دا جلوہ ویکھن دی دے رہی جڑے مکانہ تے ہن اس زمین دے ڈھے پے جڑے زمین دے ہن اٹھ کے بھج پے جڑے بھج دے پیان امام دی اماری دے کول آگے. اور بلکہ میں تا کتاب پڑھے جڑے گھوڑیاں دے سوارن او گھوڑیاں تو اتنی جلدی دے نال لتھن اگر انہاں دا پیر رکاب پھس گیا ہے پیر نہیں کٹیا انہاں اپنا خنجر کٹ کے رکاب نو کٹ دیتا ہے. اور امام رضا لے پاسے دوڑن جدہ رنگ بدلتا ڈٹھے نا نیشہ پور دا امام رضا بلند آواز کر کے فرمائے پردے گرا دیو مت نیشہ پور تور نہ بن جاوے. مہربانی جناب مہربانی بات کرنے دے جی مولا زندگی دراز فرم. بسم اللہ تسی جیو جی ایسی انگلہ قبول کرنا لے جیون سے توجہ چاہنا محترم صاحب. تو ہر کوئی آکھ رہے جس نے ولی عہدی ذہن چ رکھے ایک تاریخ تقریباً میں 2-4 کتاباں تو اڈے حوالے کر کے جا رہا. تو امام رضا علیہ السلام نو نیشہ پور دے لوگ آکھ رہے ہیں جی کوئی حدیث فرما دو. اور میں دیکھا کتنے جوان ہیں جڑے تاریخ نال پیار رکھ دیں. اماموں کو جواب ہی فرمائے صحیح بخاری جو موجود ہے ہاں صحیح بخاری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دورے چ لکھی جا چکی ہے یاد رکھے جوان. تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں صحیح بخاری موجود ہے. انہاں کہ نہیں جی بخاری آلیاں محمد دے سامنے بے کے حدیث سنی ہے تو سا محمد دی مہر تے سنی ہے تو سا رسول دی جھولیے سنی ہے وضاحت فرما. تو امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث جڑی نیشہ پور فرمائی وہ ذرا سماعت فرما. امام رضا علیہ السلام فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ اور اس سے داخلے دی ایک شرط میں علی ہاں. توجہ اس سے داخلے دی ایک شرط میں علی ابن ابی طالب ہاں. ہل مچ گئی یہ حدیث امام رضا علیہ السلام دے پہنچن تو پہلے یہ حدیث پہنچ گئی خراسان. تو مامون شیعہ نو راضی رکھن واسطے اور امام علیہ السلام نو راضی رکھن واسطے ایک پالیسی اختیار کی تھی. وہ پالیسی کیا ہے اس نے نمے سکے بنوائے. حدیث تو پہنچ گئی کہ لا الہ آج تو بعد کو یہ نہ کہ علی ولی اللہ کل دی گل ہے یا پرسو دی گل ہے نہیں. ہاں جڑے سمجھ دیو تاریخ نو نہیں پتہ کہ بیان ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ علی ولی اللہ عباسی حکومت مامون دے دورے سکیاں تے آ چکے آئی. ہون امام رضا علیہ السلام جدہ ولی عہدی واسطے ہون نمیں سکے تیار ہو گئے بے جدہ امام رضا دربار چاسن تا مامون اپنے ہتھا نال ایران تے بھی اس دی حکومت ہے عراق تے بھی حکومت ہے. تو ایرانی اور عراقی لوگاں دے وچ مامون اپنے ہتھا نال او سکے جنہاں دے تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھی ہویا او نچھاور کرنے ہیں امام رضا دے سر تو. اماریاں بھیجیاں گئیاں بھئی امام رضا نو در دولت تلائے. اماریاں آئیاں امام رضا علیہ السلام نے جڑی رہائش مامون بڑھوائی ہا او آبادی تو تھوڑی دور آئی یعنی جنگل دے قریب آئی تاکہ ہر کوئی امام رضا آوے جاوے نہیں تاکہ مذہب اہل بیت اشاعت و تبلیغ نہ ہوئے. عظیم نتیجہ ہون دین لگا. امام رضا علیہ السلام اپنے در دولت جو نکلے اماری سوار ہونے لگے کم از کم 2 لاکھ دا مجمع ہا. اس وقت جڑے امام رضا نو فقط لمن گیا. توجہ امام سوار ہون لگے یا نگاہ پئی واقعہ تو 1000 بار سنے ہیں نتیجہ آئی سنو میں اس واقعہ دی وجہ کیا آئی. امام ہماری تے سوار ہون لگے یا جنگلی جو ایک شکاری نکلے جس دے ہاتھ تے ہرنی تازہ شکار کر کے لے آیا. شکاری دا منہ بازار والے پاس ہے ہرنی دا منہ رضا والے پاس ہے. جن مولا توفیق دی تھی یہ بات سمجھ جن دیو سر چاہے دے ہرنی دا منہ امام رضا والے پاس ہے. ہن امام رضا ہماری تے سوار نہیں ہوئے بادشاہ رک گئے. ہن بادشاہ دے رکنائی 2 لاکھ بندے دا رکنائی بندیاں دا رکنائی حکومت دا رکنائی یعنی پورا سلسلہ رک گیا. تو امام نے شکاری نے بلایا فرمایا میرے قریب آئے. ہن شکاری نہیں جانتا بھی ہستی کون ہے. امام فرمائے ہرنی تھوڑی دیر چھوڑ اس دے بچے بھوکے ہیں. ہائے ہائے بولے ہو جاندہ بولن امام رضا نو چنگا لگے تائید حق ادا ہوئے جناب. اس نے کہا جی تسی اس دی بات سمجھ دیو. فرمایا اسی او ہاں جی نہ اس دا نہ رکھے ہے. پہلے کوئی کتابہ پڑھو جوانوں وقت پتہ لگے جو انہاں دی عزت کیا ہے. سمجھے جوانوں امام دی اس حکمت نو سمجھے. امام فرمیس دے بچے بھوکے نے آدیے میں اتنی محلت لے دے انہاں شیر پیوا آما ہونے واپس آوے سا. شکاری آدھے اتنا وجی چہرہ اس تو سونا اتنا انسان پہلے ویکھیا نہیں. جھوٹ قریب نہیں آ سکتا.
دل دی تسلی واسطے پیادے اگر چھوڑا تے واپس نہ آوے. امام فرمایا رضا ضامن. مہربانی جناب جڑے بات نو سمجھے ہو. امام فرمایا رضا ضامن. ہن 2 لاکھ بندہ پہ سندا پہ رضا ضامن. تو امام اتھائیں بہ گئے, ہماری تے سوار نہیں, کرسی رکھی گئی, امام رضا بہ گئے. اسا کہا جی یہ شکار جنگل وچ بھی بڑا اوکھا شکار ہوندا ہے ہرنی, رفتار اللہ اس نے ڈھیر عطا کی تھی. امام فرمایا میں ضامن. اس نے چھوڑیا, ہرنی جنگل ہی غائب ہو گئی. تھوڑا وقت گزریا تو شیعہ دے چہرے لمن لگ پے, بھئی امام دے اتنے فضائلان, اتنا امام دے انتظار ہو رہے, اللہ نہ کرے ہرنی واپس نہ آوے تو ساڑی کیتی کرتی محنت ہونے پانی پھر ویسی. چونکہ امام نے تے دعویٰ کر دیتا ہے تو اس چیز دا دعویٰ کیتا ہے جیڑی جنگل چھت نہیں آندی تو آبادی اچھ کی میں آسی. جدہ ادھے مجمع دا دل پوچھ گیا بھی ہرنی واپس نہیں آندی, شور بلند و شکاری آدھے ہر کوئی جان بچاؤ, شیر آ رہے تھے کلہ نہیں اگے ہرنی بھی آ رہی ہے. چہرہ امامت جلال آیا, امام رضا مسند کھڑے ہو گئے, بلند آواز کر کے فرمائے کوئی اپنی جا تو حرکت نہ کرے. سنو تو صحیح شیر ہرنی نہ پیا دے, ترکھی ٹور متا رضا تھک نہ پیا ہوئے. مولا زندگی دراز فرماوے. بات اگلی نو سمجھنا جناب, مہربانی جناب. علی ولی اللہ حیدری. بات نو سمجھو جواب. ہون ہرنی دا واپس آنا یعنی 2 لاکھ بندے دا اس وقت عقیدہ کتے پہنچے اسی معراج تے. یعنی شیر اس ہرنی نو امام تک پہنچا کے واپس ہو گیا, اور اس شکاری نے امام رضا علیہ السلام دی صداقت صدقے ہرنی نزاد کر دیتا, اور خود علی ولی اللہ پڑھ لے. یعنی وہ بھی امام رضا علیہ السلام دے استقبالیت شکاری. ہون اس بات نو سمجھو تو پھر محنت میری پوری ہوندی ہے. ہون شور مچ گیا کہ امام رضا ضمانت دیتی ہرنی دی تو ہرنی واپس آ گئی. ہون امام رضا علیہ السلام دا پہلا قدم مامون دے دربار چایا, تو مامون علیہ السلام نے سونے دے سکے دی ناندت لکھو لا الہ الا اللہ. آؤ دسا میں سکے دا امامت نال تعلق کیا ہے؟ مامون نے وہ سارے سکے امام رضا دے سر تو نچھاور کیتے, ایرانیاں بھی چاہے, عراقیاں بھی چاہے, عربیاں بھی چاہے, عجمیاں بھی چاہے, تجینہ چاہے انہاں خرچ نہیں کیتے. انبیاء دی داد آ رہی ہے, جھنگا لے ہو جائے کوئی سنن دی طاقت رکھ دوے. نہ عربیاں خرچ کیتے نہ عجمیاں خرچ نہیں کیتے, تو کم کتھے آئے, نال چھپا کے اپنے اپنے وطن تے لے گئے. جدو بھی کوئی قریبی سفر تے جاوے آ, اس دے بازو تے او سکہ بن کے آکھنا امام ضامن. بولے ہو جاندہ بولر امام رضا نو چنگا لگدہ ہوئے, جھنگا لیو کروڑا سلام توڑی عظمت ہے. لوگ آکھنا بھی سکہ کنے بچا سکتا ہے, لوگ آکھنا جنہ ہرنی دی زمانت چاہ سکتا ہے, شیعہ دی زمانت نہیں چاہ مہربانی. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ تو ہی تو شروع ہویا امام ضامن. سمجھ آئی بھئی, آئی دے دن دا پتہ لگیا بھی کس دا ظہور ہے. تو ہی سنو آدھن امام ضامن. ہون تو بندے بھی امام ضامن بندے جنہاں پتہ نہیں اس دا مقصد کے رسم ادا کی جا رہی ہے, لیکن پتہ نہیں بھی شروع کی تو ہوئی. تو نہ کہ بھی جڑا ایک جنگل دے جانور دی ضمانت چاہ سکتا ہے. تو اے تعلق ہے, اے رشتہ سکے دا امام نال امام ضامن دا. طبیعت گھبراہت نہیں کی صاحبان. یعنی یاد رکھنا جڑے بندے گئے ہو کراچی, علامہ اقبال میوزیم دے اندر بھی وہ امام ضامن علامہ اقبال دا موجود ہے, جس کے پینٹن باغ دے نام بھی لکھے ہوئے. سکندر مرزا دا روزانہ کراچی جو پارلیمنٹ ہاؤس واسطے جان دے اسلام آباد, تو روزانہ امام ضامن بندہ. آپ پچھلے دیں تو سامنے کسے پی ٹی آئی دے بندے نے بدھا بولو. یعنی وہ سنو ہی بندے ہیں جن پتہ ہی نہیں ہے کی ہے. توجہ, بجائے کہ دنیا داری دے ووٹ بدھاؤ, امام دے ووٹ بدھاؤ. امام علیہ السلام دے ووٹ بدھاؤ, ولی العصر دے ووٹ بدھاؤ. امام دے ذکر نو زندہ کرو, کردار دے نال, صالحات دے نال, عبادت دے نال. توجہ ہے جو کوئی نہ جناب. یعنی امام علیہ السلام پارٹیاں دا نتیجہ توڑے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کاٹ کے رکھ دیتا. جمہوریت چاہی ہوندے, جمہوریت ایک پارٹی ہوندی, اس دے کچھ نمائندے ہوندے جڑے عوام نو وعدہ کر دیں بھی سن ووٹ دیو, ساڑھا بادشاہ بن سی, تھوڑے مطالبات من سائیں.
عوام ووٹ دین دی ہے وعدہ کر کے پھر وہ جڑی پارٹی کامیاب ہوئے اس دا پھر بادشاہ بن دے. اس نو آدن جمہوریت. اجے سکھ دا سال لے نہیں راندے جی ہنگامے شروع ہو ویندے اے غلط او غلط او غلط. کیوں؟ چونکہ ہر حکومت دے مقابلے ایک اپوزیشن ہوندی. اپوزیشن نو بھی تنخواہ حکومت نو بھی تنخواہ. حکومت نو بھی سیکیورٹی اپوزیشن نو بھی سیکیورٹی. اپوزیشن نو اس وجہ تو پیسے دیتے ویندے نے بے تسی حکومت تے نگاہ رکھو کو غلط کام کرنے تے دسو. آج دور ہے تو انہوں کھائی نہیں جمہوریت سمجھامنا بندے اجے تے کنٹینر تو نہیں لتے. بولو یہ گل ہے. میں خالصتاً ایک محب وطن پاکستانی اور امام زمانہ علیہ السلام دے سیاح ہون دے ناتے نال میں اپنے ممبر تک بات کر رہے. جمہوریت جداوہ نہیں ہوگا. جمہوریت جداوہ نہیں ہوگا. مثلا نواز شریف نو لا دیتا گیا تو انہوں دعویٰ نہیں کر سکتے پاکستان میرا. ہاں جمہوریت آغاز ہوئے سقیفہ توں. بھائی اسلام میں جمہوریت ہے نا. اسلامی جمہوریت کیوں آدھو پاکستان؟ اسلام میں جمہوریت ہے. اس دا آغاز تاریخ میں تاریخ پڑھ رہے ہیں. تاریخ شیعہ سنی وہابی نہیں ہوندی. تاریخ ہوندی. کوئی اٹھا کے کہ اس دا آغاز سقیفہ چویا سقیفہ بنی سعدہ چویا. جن یہ سچ دعویٰ نہیں ہوتا. مثلا پہلا آیا ووٹ ملسن ہون جس نواز شریف کل گلگت جا کے آکیا ٹرنل دا جداں افتتاح کی تے آکھا جی پاکستان ساڑھے تے بنا دی سائیں ہون بھی آکھو پاکستان ساڑھے. کیوں؟ جمہوریت نے ووٹ دیتا جمہوریت لا دیتا. ہون نہیں دعویٰ کر سکتے پھر ووٹ لو ووٹ حاصل کرو تو پھر آؤ پھر پاکستان تو آڈا جڑے چنگے کام کیتے انہوں نے تذکرہ ہوندہ راسی. یعنی جمہوریت ہی دعویٰ نہیں ہوتا. 5 سال دا پیریڈ ہے. 5 سال پہلا گیا دوسرا آگیا جڑا گیا ہوئے نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا. یعنی مثلا پہلا گیا حکمران گیا خلیفہ گیا بادشاہ گیا جدہ دوسرا آیا تو پہلے دا حق ختم. جدہ دوسرا آگیا کوئی تو سمجھو جدہ دوسرا آیا تو پہلے دا حق ختم. جدہ تیسرا آیا تو پہلے دوہاں دا حق ختم. جدو چوتھا آیا تو پہلے ترمہ دا حق ختم. جانگا لیو ساری رات تو لیا اس جملے تو صبح جو فیصلہ کریا ہے وسیم العباس کیسا جملہ گہور شادی سرزمین دیا گیا. یاد رکھے جدو چوتھا جاوے تو پہلے ترمہ دا حق ختم. تے جدو چوتھے دے بعد پنجواں آئے کوئی نہیں دی خلافت ہمیشہ علی کو لنا سینا. بولو یار جمہوریت میدان ہے چگر علی نو دول کے ویک خدا بھی پورا ہے علی. خراسان پرانی قدیم فارسی وچ خور آدن مہتاب نو سورج نو سان و زمین نو آدن جیتے سورج دی پہلی کرن آدن. الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم جدو یونان تو فارس آیا ہا تے مرو جتھیا جی امام رضا علیہ السلام دی ذریعے یہ مشہد اور پورے مرو خراسان صوبہ تو شہر اس دا بہت پیارا اور ٹھنڈا علاقہ جتھیا جی مالک دی قبر ہے. اس وجہ تو سردی برف باری مشہد زیادہ ہوندی. تو جدو سکندر اعظم اسلام تو 1000 سال پہلے اور اس نے استاد دنا یہ ارسطو پڑھے لکھے بندے جان دیں جنیت صحیح بہت بڑا ارسطو. تو سکندر اعظم جیڑی شے کائنات نمی ویکھیا تو اس دا خط لکھ دائی ارسطو اور پوچھ دا بھی اس دا مطلب کیا ہے اور ارسطو جواب لکھ دائی کس دا مطلب ہے. یعنی پہلی باری سکندر اعظم نے ہاتھی جہلہ میں چاک ویکھیا تو پوچھے ارسطو تو بھئی یہ کیڑی شے تو دسیا کہ جانور ہے جنگل دا توجہ چل. جس وقت اس نے ویکھیا بھی مرد دی سرزمین تے خور مہتاب نکل دے سان تے پہلی کرن اس جاتے آمدی جتیا جی امام رضا علیہ السلام دی ذریعے. تو اس نے ارسطو نو لکھیا خط بھئی ایک جگہ ہے جتے سورج طلوع ہوندے اور پہلی کرن سورج دی اس زمین تے آندی ہے. تو اس دا ماجرہ کیا ہے؟ تو ارسطو نے جواب لکھیا اس جات ایک مقدس ستارہ لاسی. اللہ اکبر. میں اس جملے دی تائید واللہ میں دنیا چ امام بارگاہ تائید رضا جھل دے ویکھن سمجھو تو صحیح سلام 2000 سال حق تو جڑا دشمن دے منہ چوں نکلے. ارسطو نے لکھی اس جات ایک مقدس ستارہ لاسی جیڑا کسے مقدس ستارے وچوں ہو سی. یار اگر اجے سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دے وہاں نہیں تو میں کسی مجمع جتنی بات آسان نہیں کی تھی. قرآن نے بھی تائید کر دی تھی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا
قسم اس ستارے دی جڑا لتھا، یعنی بات ہی کوئی ہے نا، زہرا دے دروازے تے ستارہ لوے یا زہرا دا ستارہ لوے. اور امام رضا علیہ السلام پھر نیشا پور دی سرزمین تو جدہ مالک دا کاروان ٹریا، پھر نیشا پور دے دیہات دے کچھ کبھار امام رضا آج بھی وہ پہاڑ مٹی دے جا کے زائرین زیارت کر دیں. انہاں کہہ دی سارے پتھریلی زمین ہے، مٹی دے برتن بناونے ہوں دن، دور تو مٹی دا نظام ہوں دے، تو ساڑی ادھی زندگی تا مٹی لیامنے دے لگ دی، تو اس دا کوئی حل توجہ. مولا فرمائے وجہ کہ انہاں کہہ دی سارے پہاڑ تو پتھر دن، امام ہوئے تو ایسا. رضا فرمائے کہیں آکھے پتھر دن، میں مٹی دے بنا چھوڑیں. اور پہاڑ آج بھی مٹی دے. اور جڑا چشمہ جی تو جا کے پانی لین دیو، جڑا زمزم تو چنگا بولو، یعنی زمزم تو اس پانی دی مقدار اور معیار اور شان ہے کہ وہ بھی کسے نبی دے پتر دی ایجاد ہے. بولو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دی، محمد دے بیٹے دی. تو نماز دا وقت ہویا تو امام رضا فرمائے پانی لے. تو نہ کہ جی پانی تا ہے کوئی نہ. تو امام رضا جی تو چڑھائی چڑھ دیو نیشا پور، وہ جڑا بڑا درخت ہے، وہ درخت امام رضا نے ہاتھ لایا تو ہرا بھرا ہو گیا، سر سبز. اور آج تک سر سبز ہے، یعنی آج بھی وہ امام دا نعرہ لا رہے ہیں. تو پھر امام نے جس پتھر تے قدم رکھے، جڑے قدم گاہ رضویہ دی زیارت کر دیو، پتھر وہ قدم مالک دے نقش ہو گئے. توجہ. تو امام رضا نے پیر دی ٹھوکر مار کے چشمہ جاری کر دیتا، جڑا آج بھی جاری ہے. انہاں کہا جی ایک میں ہو گیا. رضا فرمایا میں فخر اسماعیل ہاں، جتھے دل کرے ٹھوکر مار کے زمزم کر دے. امام جن اندر بارز بیٹھے ان تو لوگ آدھیں اتنا سونا امام، اتنا سونا امام، جدہ بندے ہیں بار بار آکھے اتنا سونا علی دا پتر. ترنہ ہے میرا مولا رضا. لوگ آکے مولا سی تو حسن دی تعریف کر دیں تو سی رون دے کیوں ہو. امام چھٹا صاحب ہر کے فرمیندے میں نے ویکھے آئے کدی حسین دا اکبر ویکھو. بسم اللہ کر. اللہ راضی نے بھائی ناصر انہاں آکھے بھئی جناب علی اکبر دے کمین میں تو محرم تو سوا نہیں پڑھ دوں ویدہ تو سی قدر کے میں کر دے ہو. میں بلا تفریق کی تائیں ایک وین شروع کر رہے ہیں جس تے مور علی دیاں تھے. جناب علی اکبر پڑھن میں کوئی نہیں، میں روز پڑھتا رہا سائیں دی ڈیوٹی ہے، لیکن بادشاہ مند حکم ہے بھئی اکبر دا مسائب تھوڑا پڑھو، تھوڑا پڑھو. چونکہ جناب علی اکبر دی جدو شہادت شروع ہوئے مردان جو آباند ہے جن 77 اشارہ چھ مارے ہیں. جی جی تو علی ہائے نہیں میری گل دی تائی دے. تو بیبیاں جو آباند یہ جڑی 17 سال چادرہ چھ پلیں دی رہی ہے. بسم اللہ. تسی تو جڑ گئے رومن واسطے، میں بسم اللہ کرام تو اس وجہ تو حکم ہے، لیکن تسی ماشاءاللہ کوئی تکاوڑ دا احساس نہیں ہے. میں ایک وین کر بہت سونا پترا حسین دا کی. علی اکبر جدہ میں آدھے سامنے آگے کہنا اممہ موت دی اجازت ایک دعا منگدا میرا اللہ شاءاللہ کسے ماں دا ماں سلام دا مری نہ جاوے. کہ ہائے نہیں ہے تو علی آمین. میں بے موسمیاں داڑیاں چٹیاں ویکھیاں، بے موسم وال چٹے ویکھے انہاں ماں پیاں دنان دے جوانے چھ پوتر مری ہوئے اور میں دارائن قربان. تو وہ بہن پتہ نہیں کیویں جین دی ہے جس دا قوارا بھیرا تے وقت مسلان دا مری جاوے پاگل ہوئے دی انہوں بہنہ ساری زندگی و تو بھیرا نوروں دیاں. میں 40 سال بعد بھی بہنہ ڈٹکیں جیڑیاں کڑیل جوان بھیرا نوریں 40 سال ہو گئے اپنے وال چتے ہو گئے تو رو اسے رو رہی جائیں. اللہ نہ کرے انشاءاللہ کسے بہن دا مسلان دا بھیرا نمبر جڑے کو خاندان اس دشمنی چن امام زمانہ دا صدقہ انہاں دے ترام ہوئے باہر دی مٹی پیچھے گھر دا سونا نہ مرا میں او میں دارائن قربان کرنا. ساڑھے لالیاں دے علاقے چک صلح ہوئی، میرے بزرگ بھی اسے چاند میں بھی گیا. انہاں کہا جی مومن تسی مظلوم دے ذاکر ہو توڑی من ویسے نسی ٹر گئے اسے صلح ہو گئی. انہاں کے امام دے ذاکر آگئے اسا کہ بھی یہ فیصلہ اللہ دی عدالت تے چھوڑ بعد علی قتل و غارت جڑی نہ ہو رک جاوے. بندے روندے رہے. تھوڑی دیر دے بعد گھاری تو رومن دی آواز آئیں تو میرے بزرگاں پوچھیا کون روندے ہیں؟ انہاں کہا جی مقتول دی بہن ہے. میں بسم اللہ کراں گالے سنے آئے تے اکبر دیاں بہناں دی غربت تے ہائے کرے آئے. انہاں کہا جی مقتول دی بہن ہے تو ٹر پہ دوبارہ پھر اندر کے بزرگ کچھ اور علاقے دے معتبر بندے نالا
انہاں کہ میری دی اللہ دی عدالت فیصلہ چھوڑے آئندہ آمن والیاں ہلاکتاں تو تن بچایا اللہ دی عدالت فیصلہ چھوڑو. اے حقیقت بات عزادارو وہ بہن اتنے اچھے بہن کیتے نا اس آکھے مولا دا علم آگئے ہے قرآن آگئے ہے ان اس نبوت کی میں ہٹا بھی ہے پر ہے کام کری آئے اس قاتل نوکھے آئے بجے تے میں جی دیا نا ساڑی گلی اچناؤ تو اڈی تا ہائے نکلیے ہون آؤ میں تو انہیں منظر بکھاما اسے اکبر دی ماں آئے اسے اکبر دی بہنے کیوں نہیں ہائے نکلی جوان دی اسے اکبر دی ماما تے بہنا 1545 میل سجے وے دیا انتا اکبر دا قاتل حسدہ ہے تھوڑا باز بدامی میرا کھبے وے دیا انتا باز دا قاتل حسدہ ہے اور اکبر دیا پوشاکاں چاہ کے جدہ زمین تے سٹیا تو فرمایا اکبر انہاں دے تے ایک قدم رکھ دا جدہ شام غریباں لٹ پوسی اکھے سو جانے اکبر دے پیران دی خاک چاہیے بہن نو پتہ لگ جاوے نا بھیرا آدھی شادی امیر دی دین ہوئے غریب دی ہوئے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے جنگ آلے اکثر سے ایک منظر وے کہ اسی نواہی دیہات دی وسطیاں دھیاں بھیرا آدھی شادی دی خریداری وستے جدہ جھانگ ریل بازار چکسر بھینا خریداری کر کے نکل دیاں زریٹیوں سے وڈی بھینوں مہندی علی کرسی چاہیے ہوں دی چھوٹیاں بھینوں پلیٹا مہندی دیاں چاہیے ہوں دی میں ویکھا نا تو میں جھولی چاہ کیوں نہ دھیاں دعا کردہ کوئی بھرا دی خوش جتنیاں میں ہوں دی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوندہ کون ویکھ رہا ہے کون نہیں میں دعا کردہ انشاءاللہ بھرا دی خوشیاں نصیب ہونے اگلی گل دا جواب ماتمی دے سکتا ہے دوئے بندے دا بہنا بھی عظیم عبادت ہے اللہ نہ کرے بازار دے رس سے چھ وڈی بھین دے ہاتھ فی چو سیرہ ڈھائے پر سیرہ پیچھے ڈھان دے بہن پہلے جان پون دیئے میرا توڑے تے سوال ہے کیوں جی آویلہ ہو سی جدہ کبرا اکبر دے سیرے ریت لیٹھے صدقہ کوئی بھی رون دیئے تو اچھا بہن کر کے آدھی آج بہن ہو بھی ہاں مرحبا مرحبا جناب علی اکبر نہ بس ایک بہن کر دیں بس ایک آنسو آگیا ہی ہوئی عبادت ہی ہوئی مجلس سے استوٹا میں آ رہے ہی نہیں جڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں جی غور کرو تھا جناب علی اکبر نار رلا کے ماں دے خیمے چاہیے اکبر دی بڑھڑی ماں سیدہ لیلہ سلام اللہ علیہا مسلح بھی چھایا مسلح تک چادر بھی چھائیے محراب علاب بہ گئیے تو رو کے پیا دیئے دریا بہننا تو میری ایک حسرت ہے ایک بار سیر میری جھولی اتراکی جیڈے جو کڑی الجوان علی اکبر مسلح تے لیٹ گئے سر مہاد زانو پر ہنگرے والنچ ماں ہاتھ بیٹھی اکبر کچھ مانگ تمہیں دے ماں اٹھی کے بہ دیئے سونے سونے ہاتھ مہاد پیران ترک کے پیادہ جو منگا مل سی جڑے سمجھ گئے ہو تو آڈی آئے نکلی ہے نا بند بہن تے ہر کوئی رو پوندا ہے اما جو منگا مل سی بھی فرمایا تو مانگ جے تو جینا یا جے لیلہ بس دی ہے جو مانگ میں دے ماں آزادارو کربلا حل گئی ہے ماں دے پیران تے سونے سونے ہاتھ لا کے پیادے اما بات وڈے گھر دنوں ہیں میں نے مرن دی اجازت او ہائے کر کے روانا لے ہو حق تا بندہ جو اپنی غربت دا بہن کریا نہیں عقل مار کیا دی ہیں عباس تو جینا ہے اکبر تے موت فرمائے بہن میرا آدھی چپ کھا اور واحد شہید ہے جس نے طاعت الحنق مارنے والا ہی بی بی فرمائے باہر نکل لوگن پتہ لگے تیری ماں بڑن واسطے بطول میرا چناؤ کیوں کیتا جناب علی اکبر خیمہ گاہ دے آدھے چاہے جناب بالفضل ایک بہن سنا میں واگی چباس دا ہاتھ ہے منہ اکبر حال نہیں منہ 9 لاکھ فوج آلے پاس کوئی ویلہ یاد آئے تو رو کیا دا اکبر کدی ایک حملے دی اجازت لے دے ہوا میں 9 لاکھ تو پوچھا ہاں بسم اللہ کر جو جنگلنج کے میں رولائیاں نے علی دیا دھیا ایک بات جنگ آلو جواب دیو تُسی اتنی سونی عبادت کر لئی چودن دی قسم میں راضی جا جا خدا بلکہ میں آمن تو پہلے ہی دعا گو نہ ہر بج میں بس جا کے کدی کسی دعا نہیں دیتی ہر دا دعا گو ایک گل دا جواب دیو تو میں پہلا بین کرا ہر بی بی خیمے دے درتے موت دا منظر پہ وے دیئے آج تک میرے جوان بھیراما میں کوئی دنیا جیسی مثال بھی کھا دیو بھئی کوئی پیو پتر جیڑا عزت آلو ہوئے کوئی ایک باپ بھی کھاؤ جس پتر واسطے کار دا دروازہ کھولے ہوئے بولو اصول ہی نہیں پیو دی عزت زیادہ ہے منصب زیادہ ہے کون سمجھے کہ بیان ہو رہے ہیں پتہ نہیں مظلوم دے دل لچ کتنا درد آئی اکبر دے ٹرن دا
ہائے بھلا بھی جاندی ہائے نکلیے جو حسین بھیناں دے سامنے اکبر دے رکاب ہاتھ پائے سیدہ دے چاڑا بڑھڑا چڑا وینا یہی نوکرہ بسم اللہ سیدہ دے چاڑا میرا کوارا مریوان علا اکبر واہ 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 بھلا انہیں جی نوکرہ سیدہ دے چاڑا میرا لازدہ مہمان ازادارو توڑی ہائے نکلی اولے اولے آواز آیا بابا تلے ہو آتے دینو زہرا چکیاں بی بی سیدہ دے آج اکبر نہیں آج میرا نانا بان کے چاڑا جیندے مذہب اچ ماتم جائزے اکبر رکاب اچ پیر پایا او بھاج پئیے جڑی ٹور نہیں سنگ دی زینب دا بھجنا او بھی دوڑیے جڑی لاہور ایک رول کے مر گئی بلوی جوان او بھی دوڑیے جیندی ڈھاویاں لے دے اولاد کوئی نہ گاور شالیا کر سوال کہیں چڑھایا زینب دوڑیے پر پہنچی نہیں لاہور علی دوڑیے پر پہنچی نہیں اس دربار دی قسمیں یا دو نکے نکے ہاتھ رکھا بیچائے ہولے ہولے آدھیے چڑھا میں مسلم دی دھیا مرحبا مرحبا بی بی آدھی آج بابا ہوئے ہاں مرحبا 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 اللہ راضی ہوئی آرہ کھلی اکبر کو نہیں رون دی بسم اللہ کرام رون داؤ کچھ بندے کھل کی بھین پھر آدھروں منمستے ہوئے نا لکھوری آقا زادار والی اکبر کوئی بھی اولادے کسی دی دھی بھی اولادے کوئی میری بہن بھی اولادے جھولیا پھیلا علی اللہ تو اڈے فاتر روبون حکم دیتا نے تو رو اکبر نو پڑھا نالا کوئی ہوئے تسی آپ مسائب سن کے روو آپ یاد کر کے روو جس جنازے نو گھارالا نہ روے باروں آکے کوئی نہیں روندا بندیا دن آپ نو درد کوئی نہیں اسی کیوں روئیے حسین دائے او اکبر رہی جدہ ٹوریے تالی دیا دھیاں پتھرہ دا ماتام ہر بی بی ہکو وین کر کیا دیا یاج سغرا ہوئے ہاں مرحبا مرحبا سبحان اللہ سونے لگ دے جوان علی اکبر دمہ صاحب میں لکھوری آقا بسم اللہ جی انشاءاللہ جائیاں دے کجو نے انہیں حق کے حسین دے اکبر نورو مردہ مالک فاتر نو کامل الخلقت بیٹا دے گئے ہر بی بی ہے جڑی اکبر سمجھ کے اکبر دے ہاتھ پہ چم دی کوئی بی بی ہے جڑی رسول سمجھ کے اکبر دا سینہ کوئی بی بی ہے ہم شکل پیمبر سمجھ کے علی اکبر دی داڑھی جولیاں پھیلا لیا ہے قیامت منظر عالیہ دن اقدم زمین ہلن لگ پئی اکبر نے ڈٹھا تھا قیامت منظرہ 4 سالاں دی بھائنے 6 مہینیاں دویر ہے رو کیا دیئے راہ دیو میں اکبر نال اصغر ملاوے لائی جہندے مذہب ماتم جائز رو رو کیا دیئے آج اصغر جوان ہوئے ہاں مرحبا بھراما دے بدلے بھرا لے دن صدقہ آج ایک وینڈ سنے آئے گا برسالیو اکبر آدھے آنکھیں گھوڑے تو لہے آواں اولے اولے آدھیے نالو پھوپیاں اکھا چڑھائی اکبر آدھے کی میں ملنی ہے رو کیا دیئے منت لا تو سجا پائے رکھا بچو چاہ ہوئے شیعات تڑپے نہیں ہوئی نہیں سکتا زادارو بھین بھیرانو ہتھاں دے بلند کر دیا یہ رو کیا دی اصغرہ چم لے بھیرا لازدہ مہمان نہیں او کوئی بھی اولاد تا جھولی پھیلاوے اصغر اکبر دے پیرے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھا کھولیا پیر چم کیا دے تو لہ جا میں جانا تے 9 لاکھ جانا اصغر ہولے ہولے آدھے میری ماں دنا ربا بھیراواں دے بدلے بھیرا لیندے سبحان اللہ مالک کی ڈیوٹی قبول کر لیں مولا تواڈیاں نسلیں جزاداری جاری ہو ساری حسین دا اکبر میری ذاکری دا اوکھا وین جڑا ہون کرنا چاہ کربلا دا بدل دویا منظر
ابوالفضل العباس علی اکبر دے گھوڑے تو چند قدم پچھا ہٹے عزادارہ سر تو امامہ لہا کے پیادے اکبرہ گھوڑا ٹور لازہ تیرا گھوڑا رکیا کوئی مرے نہ مرے میری بھیڑا ضرور مر ویسے میرے علوی کیا ہے جنہ گلیاں چرونے علی اکبر اپنے گھوڑے دیواغ چاہیے حسین تلیاں ٹیک اٹھیا جنگ علی اکبر گھوڑے دیواغ چاہیے حسین نال ٹرنا شروع کیتا حسین دے اکبر گھوڑے نو ایڑ ماریے سید اپنے سر تو امامہ لہایا عزادارہ اکبر دا گھوڑا بھجیے سیدہ دے زمین میرے پیرا تو نکل جا اتنا تیز گھوڑا ہویا حسین منہ دے بھال زخمی بائی بدھا کیا دے مینو داڑی تا چما مرحبا 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 جیلت پری آتا اور بھائی سعید جو دے چھتری بھی دے امام حسین علیہ السلام نے کی تھے چونکہ کوارا مریمان لہائی علی اکبر دا گھوڑا میدان ہونے چاہے 4 حملیں 28,000 بندہ علی اکبر ماری ہے 3 دن رات روزہ دار 27,000 یا 28,000 70,000 بندہ دا کلے امیر قاسم نے مارے ہاں جوانوں تاریخ کھڑا پڑھدا چونکہ ہاشمی لہندے ہی نہ آئے 27,000 علی اکبر ماریا 70,000 قاسم ماریا نہیں لڑیا تے کل مالا نہیں لڑیا وہ جڑا بھیڑ بھیرا نوادا توڑے قاسم دا بدلا واہ بھائی واہ بسم اللہ ہو گئی منظوری مالک قبول کر دے آخری وین ازادار جو تاریخ اچ ملے پڑھندہ دی علی اکبر دا گھوڑا سونی جنگ ودا قبر کریں دے دور دور تائیں آواز آویا اللہ اکبر لاشاں دے ڈھیر لگ گئے میٹنگ بہ گئی شامیہ دی انہاں کے علی دا پوترے انج نہیں لہندہ کہ کریا دے نج کرو ترے ظالم جھاڑیاں دے نال بہا دیو جڑا اکبر دا گھوڑا جنگ لڑتا قریب تو آوے ایک جھاڑی چو نکلے اکبر دا دھیان ہٹاوے دو ظالم اکبر دے سینے ویچ نیزہ مارے میں سوکا کیا ہے تے سوکا سنیا سونی جنگ ودا کرے دا ایک ظالم گھوڑے دے سامنے آکیا دے اکبرہ زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی تیری ہائے نکلی ہے اکبر پچھا ڈٹھا ہے حرامی ہاتھ نیزہ ماریا نیزے دا لگنا اکبر گھوڑے دے گالت جھڑیے گھوڑے دے کام تے مورا کیا دے پچھا لے جا میرا بڑھڑا بھی ہوئے مرحبا 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 میں راضی علی دیاں دھیاں راضی ہونے جنگ علیاں قیامت منظرہ انہو اکبر دلانا یا ٹپے تو حسین لہندہ آئے قاتلہ تو نہیں 1.25 لاکھ نبیان دی صف لگی ہویا ایک ایک نبی دے کول جا کے آدھے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد اقصا تو لانا سیدہ دے انج نہ لہنا جیویں امات لہایا صدقہ او میرا جتوا پیسے آندہ سیدہ دے میں مرکز اللہم عجل ولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقت آوابت متعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد آل محمد اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے کفر و الہاد کو امام بنا رکھا ہے دیگر توحید بچانی ہے تجھے بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے عیسائیوں میں مالک قبول فرما مومنین دے حجات مومنات دے حجات پورے فرما میری بہن واسطے دعا منگی جا میری بہن واسطے دعا